الطاہرین و اصحابہ الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا درس ام المومنین ملیکۃ العرب عقیلہ قریش خاتون اول حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کے فضائل و مناقب کے حوالے سے ہوگا۔ حضرت ام المومنین ملیکۃ العرب عقیلہ قریش حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کو اسلام کی خاتون اول ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے ساتھ جو پیار، محبت اور شفقت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب تک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بقید حیات رہیں، آپ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بہت مالدار خاتون تھیں، عرب کی آپ مشہور تاجرہ تھیں، بڑے کھاتے پیتے متمول گھرانے سے آپ کا تعلق تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت بھی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دینے والی اور ڈھارس دینے والی ذات اقدس کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آپ سے نکاح ہوا، حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ عام الفیل سے 15 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں، آپ کی ولادت ہوئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو سامان تجارت ملک شام کی طرف روانہ کیا تھا، میسرہ آپ کا غلام ساتھ تھا، اس سامان تجارت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام کو کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار، عادات، آپ کے طور طریقے، آپ کے معاملات جو ہیں تم نے سفر میں دیکھنے ہیں، وہ کیسے ہیں۔ تو واپس آ کر جب ان کے غلام نے خبر دی تو انہوں نے کہا، میری نظر نے آج تک دنیا میں اتنا پارسا شخص کوئی بھی نہیں دیکھا۔ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہوتی ہے جو دوسرے بھی تسلیم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، اخلاق، اطوار، فرمایا فرشتہ صفت ایک پاکیزہ شخصیت کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ میں تو اپنے چچا جان حضرت جناب سیدنا ابو طالب ان کے حضور پرورش میں تھے، ان کے پاس تھے، فرمایا میرا یہ معاملہ وہ کریں گے، فیصلہ وہ کریں گے۔ پھر تو حضرت ابو طالب نے نبی علیہ السلام سے مشورہ کر کے اس پیغام کو قبول فرمایا، اور پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہوا، تو یہ نکاح جس شخصیت نے پڑھایا اور جنہوں نے خطبہ پڑھا، اس نکاح خان مصطفیٰ کا نام بھی حضرت ابو طالب ہے۔
ایک ذہن میں یہ بات رکھیے کہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے کبھی بھی بھول کر بھی ہلکے الفاظ میں کبھی ذکر نہ کرنا. اگر خدا ناستہ کوئی عدم ایمان کا قائل بھی ہے پھر بھی جب بھی ان کا ذکر کرے ادب کے ساتھ کرے, احترام کے ساتھ کرے. کیوں کہ وہ محسن رسول ہیں, وہ ناصر رسول ہیں. دیکھیں نا, ابو لہب نے صرف ایک انگلی کا اشارہ کیا, رسول سمجھ کر نہیں, بھتیجا سمجھ کر. تو ہر سوموار کو اس انگلی سے اس کو ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے, اور اب بھی جاری ہوتا ہے, کہ جس سے وہ تسکین پاتا ہے. جس نے صرف بھتیجا سمجھ کر انگلی کا اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کیا, تو اللہ اس کو اس کا جزا اور بدلہ دیتا ہے. تو جس ابو طالب نے 40 سال سے زیادہ سایہ بن کر ساتھ رسول اللہ کی خدمت کی, تو رب اس کو محروم رکھ دیں گے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا اس بات کو. ان کا اور حضرت ابو طالب کے بڑے احسانات ہیں. جتنا بھی آپ کوئی کوشش کرے ان کے بارے میں, تو ان کو کفیل محمد ہونے کا, یعنی رسول اللہ کی کفیل ہونے کا, حضور کی کفالت کرنے کا, یہ احسان تو ان کا کوئی بھی نہیں بلا سکتا. تو ضمن بات کی حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ. تو اب دیکھا, ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا نکاح خواں کوئی خاص آدمی ہو, شان والا ہو. تو جو انبیاء کے امام ہیں ان کا جنہوں نے نکاح پڑھایا, پھر ان کا بھی تو مقام اور مرتبہ ہوگا. تو ذکر کرنے کا یہ مقصد تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہوا, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے, آپ کے اسلام کے لیے, آپ کی شریعت کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کی ترویج و اشاعت اور خدمت کے لیے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے مال کے دروازے کھول دیے. سارا مال, اسباب, سامان, فرمایا محبوب سب کچھ آپ کے لیے ہی ہے. اگر دوسرے لفظوں میں سمجھو, فرمایا کہ میں اپنا سارا مال حسن محمد کی خیرات اتار کر کائنات میں تقسیم کر رہی ہوں. سارا مال تقسیم کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دین کو مالی خدمت کی ضرورت ہے. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ جو اشرفیاں رکھی ہیں وہ لے کے آ جاؤ. وہ مال اسباب لاتا گیا, لا کے بوریوں پر بوریاں یہ رکھتا گیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کی اتنی ایک دیوار بن گئی کہ میں اس طرف نہیں دیکھ سکتا تھا اور اس طرف والے مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے. تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا, یا رسول اللہ اس کو قبول فرمائیے اور اپنے اسلام پر خرچ کیجئے. یہ اتنے بڑے احسانات ہیں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو. اور اتنی پاکیزہ خاتون, اتنی صاف, طیب, طاہر اور ستھری خاتون, جن کو زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. زمانہ جاہلیت میں ظہور اسلام سے قبل جن کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا, اتنی پاکیزہ خاتون, ملکہ طہارت کی والدہ مکرمہ, ملیکۃ العرب, عقیلہ قریش, حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, ما غرت علی امرأۃ للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما غرت علی خدیجۃ علقت قبل ان یتزوجنی لما کنت اسمعہ یذکرها وامرہ اللہ ان یبشرها ببیت من قصب وان کان لیذبح الشاة فیہدی فی خلائلہا منہا ما یسعہن. متفق علیہ. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی ازواج مطہرات تھیں, مگر مجھے کسی پر کبھی رشک نہیں آیا,
مجھے جب بھی رشک آتا، مجھے فخر آتا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ پر آتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا کثرت سے ذکر کرتے، حالانکہ میری شادی سے پہلے ہی ان کی وفات ہو چکی تھی، وصال ہو گیا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کا ذکر خیر کرتے رہتے۔ اور پھر ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ امرہ اللہ ان یبشرھا ببیت من قصب، فرمایا اللہ نے میری خدیجہ کے لیے جنت میں ایک موتیوں کا محل تیار کیا ہے جس میں کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوگی، کسی قسم کا شور بھی نہیں ہوگا۔ اس کو میں سوچتا رہا، محلات اور کے بھی حضور نے ذکر کیے ہیں، تو جب یہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تکلیف بھی نہیں ہوگی، شور نہیں ہوگا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے ذہن میں اس کا یہی جواب آیا، میں نے کہا انہوں نے چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کیا تھا، کفار نے بڑا شور کیا، بڑا شور کیا، بڑا ویلا کیا، وہ سارا شور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے برداشت کیا۔ گویا رب نے فرمایا اے خدیجہ، وہ ان کفار کی طرف سے، منافقوں کی طرف سے اٹھنے والا شور میرے محبوب کے خلاف آپ نے بہت برداشت کیا ہے، اس کا بدلہ میں ایسا محل جنت میں آپ کے لیے تیار کروں گا جہاں کسی قسم کا کوئی شور بھی نہیں ہوگا، آرام ہی آرام ہوگا، سہولت ہی سہولت ہوگی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ وہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، جنت میں تو ویسے بھی تکلیف نہیں ہے، مگر خاص اس لفظ کے ساتھ آپ کا یہ ذکر کرنا ہے، اس کا میں یہی سمجھا ہوں کہ اے خدیجہ آپ نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں، آپ نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں، اور جو ملکہ ہو اپنے دور کی، طاہرہ ہو، تاجرہ ہو، اتنی بڑی شخصیت ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب کثرت سے ذکر کرتے تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ، ام المومنین مگر خاتون بھی ہے نا، ایک بشری تقاضے کے مطابق ایک رشک پیدا ہوتا ہے، طبیعت میں یہ بات آتی ہے کہ میں پاس ہوں، اور حضور کثرت سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خدیجہ میری اس دور کی ساتھی ہے جب لوگ مجھے پتھر مار رہے تھے، خدیجہ مجھے دلاسا دے رہی تھی، جب میرے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے، خدیجہ آنکھیں راستے میں بچھا کر میرا انتظار کرتی تھی، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے خدیجہ میری تصدیق کر رہی تھی، جہاں لوگ مجھ سے نفرت کر رہے تھے خدیجہ مجھ سے پیار کر رہی تھی۔ عائشہ میں اس بات کو کیسے بھولوں جب مجھے کفار مکہ تبلیغ اسلام کے فریضے کی ادائیگی میں پتھر مار کر لہولہان کر کے بھیجا کرتے تھے، اور خدیجہ اپنے سر کی چادر پھاڑ کر میرے جسم پر، میرے زخموں پر پٹیاں باندھا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، حضور رو کے یاد کر رہے ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو، اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وَإِن كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، حضور جب کبھی بکری ذبح کرتے تو سب سے پہلے گوشت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھر بھیجا کرتے تھے، اور جب گھر میں سالن پکتا حضور کے لیے اپنے لیے رہتا یا نہ رہتا، فرماتے عائشہ میری خدیجہ کی سہیلی فلاں محلے میں رہتی ہے اس کے لیے بھی بھیج دو، میری خدیجہ کی سہیلی فلاں محلے میں بھی رہتی ہے اس کے لیے بھی بھیج دو۔ اب اندازہ لاؤ، یعنی لگاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو کبھی نہیں بھولے، کبھی فراموش نہیں کیا، اور فرماتے تھے میری ساری اولاد سوائے ایک کے، باقی ساری اولاد اللہ نے مجھے خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجہ قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فقرا عليها علیہ السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب او كما قال۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ ابھی خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، اور ان کے پاس ایک برتن ہے
اور برتن اٹھائے ہوئے ہے، اس میں کھانا بھی ہے، آپ کے لیے سالن ہے، کھانا ہے، پانی ہے. فرمایا فَإِذَا يَأْتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا. فرمایا جب خدیجہ ان سنگلاخ پہاڑیوں سے، ان نکیلے پتھروں سے، غار حرا آپ نے دیکھی ہوئی ہے، آج بھی جوان بندہ بھی جائے اور جوگر پہن کے جائے تو تھک جاتا ہے، کئی جگہ درمیان میں روک کے آرام کرنا پڑتا ہے. صبح سویرے جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی پانی بھی ساتھ رکھنا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز ساتھ رکھنی ہے. اب تو چھوٹے چھوٹے چھپر وہاں بن گئے ہیں، لیمو پانی لوگ پی لیتے ہیں، سستا لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، اور کچھ جو ہے فروٹ وغیرہ کھا لیتے ہیں، جوس پی لیتے ہیں. اس وقت جب وہ سنگلاخ پہاڑ تھے اور نوکیلے پتھر تھے، اور خاتون اور نوکیلے پتھر، اور راستہ بھی نہیں ہے، کوئی سیڑھیاں بھی نہیں ہے، کوئی اس طرح کے پائیدار جوتے بھی نہیں ہیں، کس انداز میں وہ کھانا لے کر غار حرا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح و شام دے کے آتی تھی. اور ادھر سے یہ سیدہ خدیجہ آ رہی ہیں، ادھر سے جبریل آئے. فرمایا یا رسول اللہ خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہیں آپ کے پاس، اور انہوں نے برتن اٹھایا ہوا ہے، اس میں سالن بھی ہے، کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے. فَإِذَا يَأْتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا. حضور میں خود نہیں آیا، مجھے رب نے بھیجا ہے. خدیجہ جب آپ کے پاس آئیں کھانا لے کر، ان سے کہہ دینا کہ خدیجہ آپ کا رب آپ کو سلام کہہ رہا ہے، آپ کا رب آپ کو سلام کہہ رہا ہے. جس کو رب سلام کہے، جس کو اللہ سلام کہے اور جبریل کے واسطے سے کہے. سرکار نے فرمایا جبریل بس، فرمایا وَمِنِّي یا رسول اللہ جس کو رب جلیل سلام کہتا ہے، جبریل کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ میری طرف سے بھی ان کو سلام کہہ دینا. جبریل رب پاک ہے، اور جبریل بھی پاک ہے، نورانی ہے، ہر قسم کے جو ہے گناہ سے پاک ہے، معصوم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ طہارت وہ ہے، اور آپ کی عفت و پاکیزگی اور شرف و مجد وہ ہے، تعظیم و تکریم وہ ہے، تقدیس و تطہیر وہ ہے، شرف و کرامت وہ ہے کہ جن کو سلام کرنا یہ پلیدوں کا حصہ ہی نہیں ہوتا، یہ پاکوں کی سنت ہوا کرتی ہے. رب بھی سلام کہہ رہا ہے، جبریل امین بھی سلام کہہ رہے ہیں. فرمایا ان کو خوشخبری دے دیں، خوشخبری دے دیں، جنت میں اللہ نے ان کے لیے محل تیار کیا ہے. جو انہوں نے بڑی تکلیفیں یہاں برداشت کر لی ہیں، فرمایا وہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، کسی قسم کی ان کو پریشانی نہیں ہوگی. بے شمار روایات ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لم یتزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خدیجہ حتی ماتت. یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رہی، حضور نے دوسری شادی کوئی بھی نہیں کی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی ڈارس تھی، آپ کا بہت بڑا سہارا تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب مکہ مکرمہ والوں نے، جب قیدی بدر میں قید ہو گئے نا، تو مکہ والوں نے ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ بھیجا. تو فدیہ بھیجا تو ان میں حضرت زینب کے شوہر ابو العاص بن ربیع وہ بھی قیدیوں میں شامل تھے. تو حضرت زینب نے بھی جو سامان بھیجا، فدیہ بھیجا، اس سامان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہار بھی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سامان میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ہار دیکھا، صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے. حضور کی چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے، رسول اللہ رو پڑے، حضور کا دل بھر آیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار کو دیا، دیکھا، اور سیدہ خدیجہ کو یاد کرنا شروع کر دیا. رسول اللہ رو پڑے، اور پھر فرمایا صحابہ سے مشورہ کیا کیا تم کوئی ایسی سبیل نہیں نکالتے، اجازت نہیں دیتے کہ میں اپنی زینب کا ہار اس کو واپس بھیج دوں، اس کے بغیر اس کو آزاد کر دوں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مالک و مختار ہیں، ہم کون ہوتے ہیں آپ کو کچھ مشورہ دینے والے؟ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، ہم تو زر خرید غلام ہیں آپ کے.
تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے خاوند کو جب چھوڑا اور ساتھ ہی حضور نبی علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان لیا، فرمایا کہ میری زینب کو تم نہیں روکو گے اور میں اس کا انتظار کر رہا ہوں. اور صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا ان کو اور ایک اور صحابی کو، حدیث کی الفاظ یہ کونا ببطن یا جج حتی تمر بکما زینب، فرمایا تم ایسا کرو مقام یا جج ایک مقام ہے، اس پر جا کر تم رک جاؤ، میری زینب جو ہی تمہارے تک پہنچے اسے لے کر اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. کیسے یہ محبتوں کا ایک سلسلہ ہے، کیسے ایک پیار کا یہ ایک سلسلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، بے شمار باتیں ہیں کرنے کی، مگر میں آخری بات، جب آپ کا انشاءاللہ آج کا جمعہ آپ کی اس مسجد میں بھی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے موضوع پر ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز دربار شریف کی مرکزی مسجد میں بھی انشاءاللہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کے موضوع پر ہوگا، اور اس پر میں تفصیل سے کچھ بیان کروں گا. جب آپ کے وصال کا وقت آیا، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کا وقت آیا، تو آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا چونکہ لاڈلی شہزادی تھی، بس اتنا مجھے بتاؤ کہ وہ اس ماں کی گود کتنی پاک ہوگی جس گود میں اللہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی عطا فرمائی ہے، کتنی پاکیزہ وہ خاتون ہوں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بھیجا، فرمایا بابا جان سے کہو کہ جو کملی انہوں نے اوڑھی ہوئی ہے، جو چادر ان کی جسم اقدس پر ہے، وہ مجھے دے دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ بات عرض کی تو سرکار نے فرمایا فاطمہ، خدیجہ نے آج تک میرے دین پر خرچ کیا ہے، اسلام پر خرچ کیا ہے، میرا اسلام مقروض ہے خدیجۃ الکبریٰ کے مال کا، آج تک اس نے کبھی سوال نہیں کیا، صرف جا کے پوچھ کے آ جاؤ کہ آج انہوں نے یہ سوال کیوں کیا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب پوچھا کر، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں اور مجھے آثار موت نظر آ رہے ہیں، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس بیماری سے میں جاں بر نہیں ہو سکوں گی اور میری موت کا وقت قریب ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ پوری زندگی آپ کے بابا جان کے سایہ کرم، سایہ رحمت و شفقت میں گزری ہے، میں جب دنیا سے جاؤں میرا کفن وہ چادر بنے جس چادر نے رسول اللہ کے جسم کے بوسے لیے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو چوما ہے، اور سرکار کے جسم اقدس و اطہر و اشرف و اجمل و اعلی و اطیب و اکرم و اشرف کے خوشبو جس چادر میں رچی بسی ہے، میں خوشبو محمد لے کر قبر میں اترنا چاہتی ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہ خبر دی کہ بابا جان، امی جان تو یہ کہہ رہی ہیں، میں چادر اس لیے مانگ رہی ہوں کہ یہ میرے کفن بن جائے. فبکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار رو پڑے، حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. میرے اور آپ کے نبی جن کا کلمہ پڑھ کر ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، سرکار رو پڑے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدیجہ کی وفاؤں کا یہ صلہ تو نہیں، خدیجہ جنہوں میرے ساتھ وفائیں کی ہیں، جو میرے اسلام پر احسانات کیے ہیں، لَإِن سَأَلَتْنِي جِلْدِي لَأُوتِيَنَّهَا، یہ تو صرف چادر کی بات ہے، اگر خدیجہ مجھ سے میرے جسم کی جلد کا سوال کرتی تو وہ بھی اتار کر میں اس کو دے دیتا. یہ محبت کا اثر ہے. یہ اس جملے مقام محبت میں بولے جاتے ہیں، مقام شفقت کی انتہا پر بولے جاتے ہیں. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شان اور یہ عظمت ہے. 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال باکمال ہوا ہے. آج درس دینے کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ آج چونکہ جمعۃ المبارک ہے اور کئی حضرات جمعہ جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، چلو ان کے لیے بھی ایک فائدہ ہوگا، ایک لائن مل جائے گی. کئی حضرات ہیں جو اسی موضوع پر گفتگو کریں گے اور ان کے ذکر سے سامعین کی ایمان کو جلا بخشیں گے. اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے
کہ آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے، اس مبارک دن تاکہ آپ کی مبارک شخصیت کا ذکر خیر ہو جائے، اور کل انشاءاللہ العزیز جب آپ کا یوم وصال مبارک آئے گا، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی سارے مومن آپ اپنی امی جان، پہلی امی جان ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کے بارگاہ میں ایصال ثواب کا تحفہ پیش کریں، اور ان کے لیے ان کی وساطت سے اپنے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ ام المومنین کے صدقہ ہماری ماؤں کی بخشش فرمائے، جو زندہ ہیں انہیں صحت و سلامتی جان و ایمان عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔